اشرفی سٹوریز کی دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو میرے پیارے دوستو، ہم آپ کو بتا رہے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے واقعات۔ میرے دوستو، ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تجارت کیسے کیا کرتی تھی اور مکہ میں سب سے زیادہ تجارت کا سامان خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کن ممالک میں جایا کرتا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تجارت کے کیا معاملات طے پائے۔ پھر دوستو، اس ویڈیو کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ پھر دوستو، ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد خویلد بن اسد اعلیٰ درجہ کے تاجر تھے۔ جب بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچے تو انہوں نے اپنا سارا کاروبار اپنی بیٹی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کر دیا۔ 30 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا تجارت سے وابستہ ہوئی، جس کی وجہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا حجاز مقدس میں سب سے زیادہ مالدار خاتون شمار ہوا کرتے تھے۔ آپ کی تجارت کا سامان عرب سے باہر ملک شام اور یمن میں سال میں 2 مرتبہ جایا کرتا تھا۔ بعض اصحاب سیر نے لکھا ہے کہ اکیلا حضرت خدیجہ رضی اللہ کا سامان تجارت مکہ کے سارے تجارتی قافلوں کے سامان کے برابر ہوا کرتا تھا۔ خاتون ہونے کی وجہ سے تجارتی معاملات میں سفر کرنا دشوار بلکہ ناممکن تھا، اس لیے کسی کو بطور نیابت سامان تجارت دے کر روانہ کرتی۔ آپ کے تجارتی نمائندوں کی 2 صورتیں تھیں، یا وہ ملازم ہوتے، ان کی اجرت یا تنخواہ مقرر ہوتی تو انہیں دی جاتی، نفع اور نقصان سے انہیں کوئی سروکار نہ ہوتا تھا، یا نفع میں ان کا کوئی حصہ نصف، تہائی یا چوتھائی وغیرہ مقرر کر دیا جاتا۔ اگر نفع ہوتا تو وہ اپنا حصہ لے لیتے، جبکہ نقصان کی صورت میں ساری ذمہ داری خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر ہوتی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے طرز عمل سے خواتین کو بھی سبق ملنا چاہیے کہ عورت کاروبار کرنا بھی چاہے تو اسے اپنی چادر 4 دیواری کی حدود نہیں پھیلانا چاہیے، بلکہ گھر میں رہتے ہوئے کاروبار میں شراکت کرنا ہی اس کے لیے مفید ہے۔ تو پھر دوستو، احادیث مبارکہ میں روایت ہے کہ حضرت ابن اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی، امانت اور دیانت کے بارے میں سنا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا مال تجارت شام لے جانے کی درخواست کی۔ طے پایا کہ دوسرے تاجروں کی نسبت منافع میں زیادہ حصہ رسول اللہ کو دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت لے کر روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام بھی ان کے ساتھ تھا۔ دونوں شام پہنچے، وہاں نستور راہب کی خانقاہ کے قریب ایک درخت کے سایہ میں آرام کی غرض سے بیٹھے۔ راہب نے میسرہ سے دریافت کیا، یہ جو درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں یہ کون شخصیت ہیں؟ اس نے جواب دیا، یہ قریش کے ہاشمی خاندان سے تعلق رکھنے والے نہایت صالح، امانت دار اور سچے انسان ہیں۔ راہب نے پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب میں کہا، ہاں سرخی ہے جو کبھی ان سے جدا نہیں ہوتی۔ نستور بولا، بلا شبہ یہ پیغمبر ہے اور آخری نبی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں جو مال لائے تھے بیچ دیا اور جو خریدنا تھا وہ خرید لیا۔ واپسی پر دوپہر اور سخت گرمی کے وقت میسرہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر سوار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمازت آفتاب سے بچانے کے لیے 2 فرشتے سایہ فگن ہوئے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد وہ رسول اللہ کا گرویدہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رسول اللہ کے لیے بے پناہ محبت پیدا کر دی۔ اس تجارتی سفر میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامان تجارت نے معمول سے 2 گنا زیادہ منافع حاصل کیا، جس کی نسبت سے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دل میں یہ محبت پیدا ہوئی کہ اتنے وفادار اور امانت دار شخص سے نکاح کیا جائے۔
تو سفر شام سے واپسی کے بعد تجارت سے 2 گنا زیادہ منافع حاصل ہونا غیر معمولی واقعہ تھا۔ میسرہ نبی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور امانت داری کا اظہار کیا۔ یہ سب جان کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متاثر ہوئی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کا فیصلہ کیا۔ تو پھر دوستو یہ مختصر سی ویڈیو میں ہم نے آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کے متعلق بتایا۔ تو پھر دوستو امید ہے کہ یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔